نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 تا 11 کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کا جو سر عنوان میں نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی کامیابی کون پائے گا۔ آپ یہ بات اب تو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ان اعمال کے کرنے والے آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں گے، اور ہر دفعہ اس کے لیے اسالیب گرچہ کچھ مختلف اختیار کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو چیز دیکھی تھی سورہ بنی اسرائیل میں جو آیات پڑھی تھی، وہاں پر جو عنوان تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کا فیصلہ تھا، ظاہر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے۔ اور یہاں پر جو آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، آخر کے اندر جو بیان ہوگا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کی ملکیت کے حقدار ہوں گے۔ تو یہی اس کو ہم نے عنوان بنا لیا ہے۔ آیات کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک فلاح پا گئے اہل ایمان، فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جن کے درمیان نازل ہو رہا تھا، اصلاً تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کو ماننے والے، یہ فلاح پا گئے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ایمان میں اگر میں اور آپ بھی آج اختیار کر لیں تو ہم بھی اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا وہ پیدائشی ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے والدین کے مذہب کو، اپنے آبائی مذہب کو، اپنے قومی مذہب کو ترک کیا تھا اور پھر ایمان لائے تھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اصل میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں، اور بدقسمتی سے جس طرح کی ہمارے ہاں مذہبیت یہاں پر رائج ہے، جب کوئی مذہبی شعور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہم مسجد میں جانے لگتے ہیں تو وہ مسجد اللہ کا گھر بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے اس کی دیوار پہ اب تو باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جب مذہب کی طرف جاتے ہیں تو عام طور پر ہم کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو مطلوب انسان ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر شروع ہوتا ہے، پورے شعور کے ساتھ۔ اور یہ کیا ہے اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، کچھ غیبی حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے تم مادی حقیقتوں کو مانتے ہو ان کو بھی مانو۔ مثال کے طور پر خدا دیکھ رہا ہے، خدا نظر نہیں آتا، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، مگر یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ جنت اور جہنم نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنت اور اس کی نعمتیں سچ ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم اور اس کا عذاب بھی حقیقت ہے۔ یہ بات کہنے میں بڑی سادہ ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یعنی آدمی زندگی میں بار بار آزمائشوں سے گزرتا ہے، جہاں پر سچی بات یہ ہے کہ اس کے ایمان کی سخت آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو روٹین کی لائف میں تو ہمیں شاید ایمان کا اس طرح تجربہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں، مسائل میں ہوتے ہیں، تو اس موقع پر سچی بات یہ ہے کہ ایمان ہے یا نہیں، فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اور یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں، جو مشکلات آتی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہو جائے۔ جس میں ایمان ہوتا ہے پھر وہ حوصلے سے کام لیتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ برداشت سے کام لیتا ہے۔ گرچہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، اللہ ہی سے شکوہ کرے گا، لیکن یہ بھی تو ایمان ہی ہے،
یہ بھی تو ایمان ہی ہے۔ تو یہ ایمان ہے جو مطلوب ہے، اور اسی ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایمان والے فلاح پا گئے، یہ کامیابی حاصل کر چکے۔ اور یہ دیکھیے ماضی کے اسلوب میں کہا گیا ہے، افلاح ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کا اسلوب ہے کہ اپنے فیصلے کو سنا دیا کہ یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، گرچہ یہ مستقبل میں ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ خصوصیات اختیار کی ہیں اور جو اس طرح ایمان لائے ہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فلاح پا گئے، فلاح دنیا کی بھی، اور اصلاً یہ اشارہ ہے آخرت کی فلاح کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ جو ایمان ہے یہ تو بیج ہے نا، اس بیج کے کچھ ثمر نکلتے ہیں، کچھ پھل نکلتے ہیں، کچھ اس کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اب قرآن مجید ہر جگہ ان کا ذکر کرتا ہے، یہاں پر بھی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پہلی جو شاخ ہے ایمان کے اس شجر کی، اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ جو لوگ ایماندار لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو نماز میں بہت رونا آ رہا ہو اور اس پہ کپ کپی طاری ہو اور اس کو غیر معمولی کیفیات حاصل ہو رہی ہوں۔ اس کا سادہ ترین مطلب یہ ہے، جس طرح عام ہم گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں کسی سے مروب ہو گیا۔ تو جب آدمی کسی سے مروب ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پھر کیئر لیس نہیں ہوتا، بے پرواہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جسم کو بار بار کھجا نہیں رہا ہوتا، وہ پہلو نہیں بدل رہا ہوتا، وہ اس کو گھور کر نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اس مروب ہونے کے نتیجے میں ایک نوعیت کی پستی طاری ہوتی ہے، عاجزی طاری ہوتی ہے، آدمی میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، آنکھیں جھکتی ہیں، گردن جھکتی ہیں، انسان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، انسان کی دل بھی، سب سے پہلے تو دل ہے جو انسان کا جھکتا ہے۔ تو یہ اصل میں خشوع یہ ہے کہ یہ وہ اثرات ہیں کہ دل میں ایک روب پیدا ہوا، یہ احساس پیدا ہوا کہ کتنی بڑی ہستی ہے پروردگار عالم کی، آسمان و زمین کا خالق ہے، مالک ہے، اور میں بندہ عاجز، میں بندہ ناچیز اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات۔ تو انسان پہ یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کم سے کم، اگر یہ نہ ہو تو اس کے بالکل برعکس نہیں ہونا چاہیے، جس کو میں نے اس طرح سمجھایا کہ انسان جو ہے وہ کبھی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو نماز میں، کبھی داڑھی کو کھجا رہا ہو، کبھی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہا ہو، اور کبھی نظریں اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو۔ تو یہ چیز اصل میں خشوع کے خلاف ہے۔ بے پرواہی کے ساتھ نماز نہ ہو، بلکہ یہ احساس ہو کہ میں جس ہستی کے سامنے ہوں تو مجھ پر اس کا روب آنا چاہیے، یہ انسان میں احساس ہونا چاہیے۔ یہ لازمی تو نہیں ہے، یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر خشوع نہیں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن یہ نماز کا کمال ضرور ہے، نماز کا جمال ضرور ہے۔ تو اس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ غیر معمولی چیز ہے، اور یہ اگر کسی نے حاصل کر لی ہے تو وہ مبارک بات کا مستحق ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اس کو نصب العین بنا کر سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز قرآن مجید بیان کرتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کون لوگ ہیں کہ جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے لغویات؟ اصل میں یہ سمجھ لیے کہ بندہ مومن ایک با مقصد انسان ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جنت کی فلاح جس کا ذکر شروع میں ہوا، وہ ایک ہدف، وہ ایک نصب العین کے طور پر پہلے دن سے موجود ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کی زندگی کا کوئی واضح نصب العین اور واضح مقصد ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان ہر اس چیز سے دور رہے گا، چاہے وہ جائز ہو جو اسے اس کے مقصد سے دور کر دے۔ اگر کوئی چیز مقصد سے دور کرنے والی ہے تو پھر انسان جائز ہوتے ہوئے بھی اسے اختیار نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ امتحانات میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس وقت جائز ہوتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے۔ تو انسان اس دنیا میں بھی جب کسی چیز کو مقصد بناتا ہے تو پھر اس درجے کی قربانی دیتا ہے، ضروریات کی بھی قربانی دیتا ہے۔ تو قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ ضروریات کی قربانی دو، لیکن یہ بہرحال ایک چیز ہے کہ جو اہل ایمان کا وصف ہونا چاہیے کہ لغو بے مقصد چیزوں سے دور رہا جائے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ لا یعنی گفتگو، بے مقصد شغل میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل جیسے لوگ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں فار نو ریزن،
یعنی آپ ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے کرنی ہے، دیکھنی ہے، سرفنگ کرتے رہتے ہیں. سرفنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹی وی کے چینل گھماتے رہتے ہیں یا ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جاتے رہتے ہیں. یہ کچھ مثالیں ہیں. یا موبائل پہ چیٹ ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو بے مقصد گفتگو ہے، بے فائدہ محفلیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے ضائع کر دیے. ایک با مقصد مومن کی زندگی میں ان چیزوں کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاش کے لیے کچھ نہ کر رہا ہو. وہ معاشی ایکٹیویٹی بھی کرے گا، وہ تفریح بھی کرے گا، وہ آرام بھی کرے گا، وہ انجوائے بھی کرے گا. یہ چیزیں لغویات میں شامل نہیں ہیں. یہ چیزیں لغویات میں شامل نہیں ہیں، ضروریات میں شامل ہیں. لغویات وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. اور پھر یہ ظاہر ہے کہ انسان کے وقت کا اسراف ہے، وقت کا ضیاع ہے. اس پہلو سے بھی یہ سمجھے کہ انسان کے خزانے کو ضائع کرنے والا ہے. لغویات کا ایک دوسرا پہلو بھی قرآن مجید ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ جب آپ کوئی دعوت حق لے کے اٹھتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مخالفین آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور قرآن مجید یہ بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت ہو رہا تھا. تو وہ پھر بے معنی قسم کی جملے بازی، مختلف قسم کی تنقیدیں کر کے آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے کہ پھر ان سے بھی اعراض کرو. کوئی شخص سنجیدہ آدمی ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو سر آنکھوں پہ. کوئی معقول تنقید ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے. لیکن یہ فضول قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے. اگلا جو مطالبہ قرآن مجید کر رہا ہے اور ان کا وصف بیان کرتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اس کو ہم بار بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اصلاً تو یہ انفاق ہے، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا. لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں اور میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. تو یہ گویا کہ انسان کی یقین کا ایک غیر معمولی اظہار ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. جہاں انفاق ہوگا وہاں آخرت پر یقین خود بخود ہوگا، اور جہاں انفاق نہیں ہے یا کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، اور پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگلی جو وصف بیان ہو رہا ہے وہ حفظ فروج ہے. عصمت عفت و عصمت جسے کہتے ہیں. ہماری عام طور پر عفت و عصمت صرف لڑکیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید اس کو یہاں پر مردوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے اور طبعاً اس پہ خواتین بھی شامل ہیں. یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے کہ ان کے باب میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. یعنی قرآن مجید نے یہ گویا کہ بیان کیا ہے کہ انسان جو بندہ مومن ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اس دنیا کو اپنی خواہشات کی چراگاہ نہیں سمجھتا کہ جہاں چاہا منہ مار لیا، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا. تو اس میں جو سب سے زیادہ بڑی خواہش ہے وہ اصل میں جنسی تعلق ہے. تو قرآن مجید نے اس کو ایک جائز راستے کو حد تک تو بالکل اس کو گوارا کیا ہے، بلکہ پسندیدہ قرار دیا ہے. گوارا کا لفظ مناسب نہیں، اسے پسندیدہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کہا ہے. لیکن اس دائرے سے باہر جا کر اگر انسان بدکاری کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس پہ بڑی سخت وعید آپ کے سامنے میں نے ترجمہ بھی کیا کہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو پھر وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. ظاہر ہے جو حد سے گزرے گا اس کو پھر سزا ملے گی، اور سزا کو یہاں بیان تو نہیں کیا گیا لیکن اسلوب بڑا سخت ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ انسان اپنی آپ کو کنٹرول میں رکھے. اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ توجہ دلائی تھی کہ اس معاملے کے اندر انسان جب احتیاطی کرتا ہے اور اپنی خواہش کو آزاد چھوڑتا ہے تو یہ ایک خارش کے مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے. خارش کا مریض جتنا کھجاتا ہے اس کی کھجلی اور بڑھتی ہے. تو یہی معاملہ ایسے شخص کا ہے، وہ بظاہر ایک مقصد کی طرف پہنچتا ہے، ہدف پہ پہنچتا ہے، ہدف کو جیسے ہی حاصل کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو بے وقت تھا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ اور آگے بڑھو. تو یہاں سے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور سوائے بیزاری کے، بوریت کے، فرسٹریشن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی اس میں سارا سکون اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے.
اس میں ایک چیز ذرا بس وضاحت طلب ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. لونڈیوں کا اس میں ذکر آیا ہے. ہمارے یہاں بعض مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کچھ ڈرامے آ رہے تھے جس میں لونڈیوں کے نام پہ بہت خوبصورت خواتین کو دکھایا جا رہا تھا. تو اس زمانے میں میرے پاس بہت سوال آتا ہے. پہلے تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سوالات کیوں آنے شروع ہو گئے، بعد میں پس منظر کا اندازہ ہوا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصلاً زمانہ قدیم میں لونڈیاں اس مقصد سے، یا غلام بھی اس مقصد سے نہیں رکھے جاتے تھے. یعنی اصلاً جو ان کا مقصد تھا، یہ جس طریقے سے اس دور میں انڈسٹریل ایج میں سروس انڈسٹری ایجاد ہوئی ہے، ملازمت کا ادارہ ایجاد ہوا ہے، زمانہ قدیم میں گرچہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، زیادتی تھی اور اسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اور کبھی موقع ہوگا تو میں اس کی تاریخ بھی بتا دوں گا یہ شروع کیسے ہوا تھا، بلکہ مختصراً سن لیجیے آج آپ یہ کیسے ہوا تھا. زمانہ قدیم میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو پہل دشمنوں کو مار دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو بھی ظلم ہے، کسی کی جان اس طریقے سے لے لینا. اب جو شکست کھا گئے ہیں مزاحمت بھی نہیں کر سکتے، اچھا آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر حملہ کر دیں گے تھوڑے عرصے میں. لوگوں نے یہ کہا، فاتحین نے، ان کے کچھ دانشوروں نے یہ سمجھایا کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ ان کو پکڑ لو، غلام بنا کے اپنے سماج میں لے چلو اور ان کو ان کی زندگی بخش دو، ان کو ان کی ضروریات پوری کرو، یہ تمہارے خدام بن جائیں گے، تمہارا کام کریں گے. ایگریکلچرل ایج میں جو کہ ضرورت ہوتی تھی انسانوں کی، تو ایک طرح سے بہتری تھی، ایک طرح سے رحم دلی کا مظاہرہ تھا، اور وہیں سے پھر اس کو جواز ملتا چلا گیا. اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ گویا کہ سمجھیے جس طریقے سے آج ملازمت کے ادارے کو آپ ختم کرنا چاہیں، سروس انڈسٹری کو ختم کرنا چاہیں، تو پورا معیشت کا ڈھانچہ ختم ہو جائے گا. اس دور میں یہ سروس انڈسٹری کے بھی قائم مقام تھا اور معاشرت میں بھی پوری طرح دخیل تھے، ہر گھر میں ہوتے تھے. اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ صرف جوان خوبصورت لونڈیاں نہیں ہوتی تھیں، جوانی تو 10 سال کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مڈل ایج بھی آتی ہے، بڑھاپے بھی آتا ہے، تو ان کے مالک ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے. تو قرآن یہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ یہ کیا کہ ایک دم سے سب کو آزاد کر دیا جائے. اس کے نتیجے میں تو بڑا فساد پیدا ہو جاتا. ایک گریجولی طریقہ مقرر کیا گیا اور پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ جو آزاد ہونا چاہے مکاتبت کے قانون کے ذریعے سے آزادی حاصل کر لے. سورہ نور میں بیان ہو گیا وہ. تو یہ قرآن مجید اس حوالے سے ان کا بیان کرتا ہے. یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ آج غلامی جو ہے وہ شروع کرنا قرآن کے نزدیک میں کوئی اچھی چیز ہے. ایک چیز مل گئی تھی قرآن مجید کو، تو اب کیا کیا جاتا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا؟ ویسے ہی حل کیا گیا جیسے کہ حل کیا جانا چاہیے تھا، جیسے کہ ایک حکیم و خبیر ہستی کو حل کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہلو سے اسے حل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بعض چیزیں اپنے وقت سے بہت خلاف ہوتی ہیں، خلاف زمانہ ہوتی ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال پھر ہو نہیں سکی، اور صحابہ کرام نے اپنے دور تک تو اس کا بڑی حد تک خاتمہ کر دیا تھا. جیسے صحابہ کرام رخصت ہونا شروع ہوئے تو قومیں عامریت کے شکنجے میں آ گئیں اور افراد جو ہے غلامی کے شکنجے میں آ گئے. اس موضوع پہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے بہت سے مضامین میں اس کو واضح کیا ہے، کھولا ہے، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اگلا جو وصف ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور عہد کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کا پاس کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں. یہ دیکھیے کیا ہے، یہ کیا وصف ہے. یہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اپنی آزادی کو تج رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے. اور یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیوں آزادی کو چھوڑ رہا ہے، اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے امانت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوائے تو ہم اس کو اتنے ہی پیسے لوٹا دیں، اس کی امانت سمجھیں اور اس کے مطالبے پہ ہم لوٹا دیں. قرآن مجید اس مفہوم کو بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے، اس لفظ کو بہت وسیع مفہوم میں استعمال کرتا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ذمہ داریاں، جتنی بھی صلاحیتیں، جتنے بھی مناصب، جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، قانونی طور پر ملے ہیں، سماج نے دیے ہیں، فطری طور پر دیے گئے ہیں، خلقی طور پر دیے گئے ہیں، ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں جیسا کہ ان کا تقاضا ہے. طاقت مثال کے طور پر آ جائے تو گھمنڈ مت کریں. ذہانت اور صلاحیت ہو تو اس کو اپنی برتری کا ذریعہ نہ بنائیں، اسے خدمت کا ذریعہ بنائیں. تو یہ گویا کہ ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہماری صلاحیتوں کو واپس لے لے. اور عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ انسان آگے بڑھ کے کچھ ذمہ داریاں لیتا ہے. ایک آدمی جس وقت نکاح کرتا ہے تو وہ پھر گویا کہ یہ عہد کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ کہیں پہ اعلان نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اب میں اس خاتون اور اس سے
آنے والے تمام بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں۔ تو عہد میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہم کہہ کر یا لکھ کر لیں، یا وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہماری فطرت میں ہیں، جیسے کہ عہد الست، اللہ کی توحید کا جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اس کی پاسداری کریں گے، اور جو عہد سماجی طور پر ہم لے لیتے ہیں، ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، نکاح اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ اتنی جامع آیت ہے کہ معاشرت کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ ایک بندہ مومن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ اس کا وصف ہوتا ہے کہ معاشرے کی سطح سے، قانون سے، تعلقات میں جو بھی ذمہ داری وہ اٹھائے، خود اٹھائے یا اسے دے دی جائے، وہ اس کی پاسداری کرے، اور یہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بدلہ آگے آ رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشکل تو پھر پوری کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا جو آخری وصف یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ وہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، نماز سے شروع ہوئی تھی، نماز پہ ختم ہو رہی ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ انسان نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، 5 وقتہ پڑھے، اراکین کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اس کے اذکار کو یاد کرے، جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کرے۔ تو یہ نمازوں کی حفاظت ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے، اور بندگی کا سب سے بڑا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کو 5 دفعہ جا کر بتانے کا عمل ہے کہ پروردگار میں آزاد نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے رب ہیں، میں بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم یہ بات زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم جب بھی نماز میں جاتے ہیں تو زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، پروردگار آپ میرے آقا ہیں، دیکھیے میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، سر جھکا رہا ہوں، کمر جھکا رہا ہوں، اور اپنی ناک آپ کے سامنے میں نے رگڑ دی، اپنی پیشانی آپ کے سامنے ٹیک دی، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر میں اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں، میری اس جھولی کو بھر دیجیے۔ یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بندہ پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور آخر میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے جو کہنا تھا، کرنا تھا، کر دیا، اب آپ میری کچھ دعا ہے، التجا ہے، اس کو سن لیجیے اور میری جھولی بھر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھ کر دعا ہی مانگا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ مجھے واضح کرنی تھی چیز تو میں نے بیان کر دی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ آخری مطالبہ ہے، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ ہے کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مالک بنیں گے۔ وارث کا ویسے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بعد اس کی چیزوں کا مالک بننا، لیکن بعض اوقات مجرد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، مجرد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بعد والا حصہ جو ہے وہ حذف ہو گیا، وہ نکل گیا، وہ رہ گیا۔ مالک ہونا، یہی مفہوم اب اس کے اندر باقی رہ گیا ہے کہ وارث کا مطلب کیا ہے؟ مالک ہونے والے، یہی لوگ ہیں جو مالک ہوں گے۔ کس چیز کے مالک ہوں گے؟ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کی بادشاہی کے مالک بنیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، اور ساری زبانوں میں فردوس کا لفظ جو ہے اس معنوں میں پیراڈائز جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ پیراڈائز بھی اصل میں یہی فردوس ہے، اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ساری زبانوں میں فردوس کا لفظ جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت بنائی ہے، اور ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں۔ یہ مشکل کام ہے، یقیناً مشکل کام ہے، زندگی ایک بڑی سخت آزمائش ہے، لیکن اگر قیمت یہ مل رہی ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ بازی کھیلنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جبر کا سودا نہیں ہے، یہ دل کا سودا ہے۔ جس کو ذوق ہے، جس کو شوق ہے، جس کو خواہش ہے، وہ آ کے یہ بازی کھیلے۔ جب اسے نتیجہ ملے گا اور جب وہ اپنے کاموں کا بدلہ پائے گا تو فلاح کہتے ہی اسی کامیابی کو ہیں کہ جو ملے تو بڑی مشقت کے ساتھ، مشکل سے ملے، لیکن جب مل جائے تو آدمی کو اس طرح نہال کر دے کہ آدمی ماضی کے ہر دکھ کو، غم کو فراموش کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔